السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہمارے سامنے آج جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر میرے نبی نے عمرے فرمائے ہیں، اور اس مہینے کے اندر حاجی حضرات حج کے سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو اس مبارک مہینے کے اندر خصوصیت سے جس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور جس عنوان کو رکھ کر سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ حج کا عنوان ہوتا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات بتا کر میں بات کو آگے بڑھاؤں. حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تبلیغ کے اندر حضرت کا بڑا مقام ہے. اللہ نے بڑا کام لیا اور بہت ہی جدوجہد حضرت نے فرمائی تبلیغ کے خاطر. حضرت نے ایک مختصر سا نسخہ یعنی وظیفہ بتلایا کہ اس وظیفے پر عمل کرو انشاءاللہ حج نصیب ہوگا. حضرت نے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے اپنے مجربات اور رسالات کے اندر: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حضرت نے فرمایا یہ آیت لکھ کر اس آیت کی کثرت سے جب تلاوت کی جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ حج کی توفیق دیں گے اور حج مبرور بھی نصیب ہوگا. تو آدمی کے دل کے اندر جب کسی چیز کی طرف ہوتی ہے تو اللہ اس طرف کو قبول فرماتے ہیں.
حضرت سید احمد خان رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا، حضرت حج کو جانے کی بہت ہی بڑی تمنا ہے پر وسائل موجود نہیں ہیں، یعنی پیسے، سہولتیں، گھریلو حالات یہ سب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے حج کو جانے نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ بابا، حج کو جو جاتے ہیں پیسوں سے نہیں بلکہ دل کی طرف وہاں لے کر جاتی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدث اللہ العالی وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر بعض مالدار اس وقت ایسے ہیں مسلمان مالدار کہ اپنی بیویوں کا خرچ ماہانہ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، مگر ایسے مالدار بعض ایسے جو حج کو جا کر نہیں ہیں۔ تو اگر پیسوں سے جانا ہوتا تو ایسے مالدار بھی کبھی کا حج کر کے ہو جاتے، پر دل کی طرف اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرو۔ ابراہیم نے عرض کیا، یا اللہ میں کیسے اعلان کروں کہ میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کروں، ساری دنیا تک کیسے پہنچے؟ اللہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم کو اعلان کا حکم ہوا تھا، اللہ کی بات پر ابراہیم نے اعلان تو فرمایا، مگر ابراہیم کا اعلان دنیا کے چپے چپے پر پہنچا، جس کی روح تک پہنچا اللہ اس روح کو جسم کے ساتھ حج کو پہنچاتے ہیں۔ تو آدمی کے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، پر جب تڑپ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کو بلائیں گے۔ دنیا میں بعض غریب ایسے بھی ہیں جن کے گھروں کا گزران چلنا بھی مشکل، پر اللہ ایسوں کو بھی حج پر بلا لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل کی طرف دعا میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو جب تبدیل ہوگی اللہ اس آہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کو دعا بہت ہی زیادہ پسندیدہ چیز ہے، اسی لیے عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ یا یوسف جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دعا کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے یا تم کو کیا خبر، کہ دنیا کی طاقتوں کی انتہا جہاں ہوتی ہے، جہاں دنیا کی طاقتوں کی مادی طاقتیں اختتام کرتی ہے، وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو دعا مانگے، اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرتے، ممکن کو ناممکن میں تبدیل کرتے۔ اللہ ہی ہے جو پیسہ دیتے، اللہ ہی ہے جو غریب بناتے، اللہ ہی ہے جو رزق دیتے، اللہ ہی ہے جو کمزور کرتے، اللہ ہی ہے جو طاقت دیتے۔ ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم فرمایا کہ تم اپنا عصا لے کر پتھر پر مارو، پتھر کے ٹکڑے ہوں گے۔ ایک پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ اس عصا کو اندر ایک اور پتھر تھا، اس پر بھی مارو، تو پھر اندر کا پتھر بھی ٹوٹا، پھر تیسرا پتھر نظر آیا۔ تو حضرت پیر ذوالفقار لکھ کر ہیں کہ تیسرے پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکل آیا اور کیڑے کے منہ کے اندر ایک ہری پتی تھی۔ تو جن پتھروں کے اندر بھی اللہ کیڑوں کو رزق پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ ہمیں کعبۃ اللہ دکھانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ پر ایک بات یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتے۔ آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرے، دل کے اندر تڑپ کو پیدا کرے، یہ آہ، یہ تڑپ جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی،
اللہ زیادہ دن نہیں رلائیں گے، انشاءاللہ کعبۃ اللہ کا دیدار کرائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے دنیا کے اندر جو پہلا گھر بنوایا آدم کے ذریعے سے وہ یہ کعبۃ اللہ تھا۔ یہ کعبۃ اللہ ایک ایسی شے جس میں فقہا لکھ کر ہیں کہ یہ بالکل دنیا کے درمیان میں اللہ نے بنوایا کہ ساری دنیا والے آ کر بآسانی اس کا طواف کرے۔ اور دیکھیں اللہ نے ایسی عجیب چیزیں اس میں بتلائی۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں عقل کے خلاف ہے، پر یہ بات اپنے ذہن میں پیدا کر لیں۔ اللہ نے نماز میں بھی کچھ نہیں رکھا، غور سے سنیں، اللہ نے روزے میں بھی کچھ نہیں رکھا، اللہ نے حج میں بھی کچھ نہیں رکھا، اللہ نے زکوٰۃ میں بھی کچھ نہیں رکھا۔ اللہ نے جو کچھ رکھا ہے وہ اپنے حکم میں رکھا ہے۔ جس وقت جو حکم اللہ کا ہو اس وقت اس کام کو بجا لانا عبادت ہے۔ مثالاً اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، آدمی جا کر کعبۃ اللہ میں حج کے موقع پر، غیر حج کے موقع پر عمرے کے لیے جائے، کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھے، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک قرآن کی تلاوت کر دے 1,00,000 قرآنوں کا ثواب، ایک سبحان اللہ کہہ دے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب، ایک بار الحمدللہ کہہ دے 1,00,000 الحمدللہ کا ثواب، ایک بار اللہ اکبر کہہ دے 1,00,000 اللہ اکبر کہنے کا ثواب۔ اگر کوئی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا 1,00,000 لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب، ایک درود شریف پڑھ دیا تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا وہاں ثواب۔ اب کچھ چیزیں عقل کے خلاف ہیں، پر اللہ کا جو حکم اس پر عمل کرنا ضروری۔ کہ جب حج کے ایام آئے اللہ کا یہ حکم کہ کعبے کو چھوڑ دو، کعبے میں اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، خالی میدان میں جا کر تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، اور وہ بھی کھلا میدان۔ یہاں دیکھیے اگر کوئی حاجی یہ کہہ دیا کہ ہم کیوں میدان میں نماز پڑھیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، عرفات میں نہیں جائیں گے، مزدلفہ میں نہیں جائیں گے، مینا میں نہیں جائیں گے، کعبے کے پاس حجر اسود کے سامنے حتیم میں ہی نماز پڑھیں گے، تو فقہا لکھ کر ہیں 1,00,000 نمازوں کا نہیں، اس حاجی کو ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کہ اللہ نے کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا وہ بس اپنے حکم کو پورا کرنے میں رکھا ہے۔ اس لیے کچھ باتوں کو سمجھیں، اللہ نے اپنی عبادت انسان کے لیے ضروری قرار دیا، علل اعلان کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں جنات کو اور انسان کو خاص کر کر بتلایا، یہاں دوسرے جانوروں کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ صرف جنات کا پہلے بعد میں انسانوں کا تذکرہ کر کر اللہ نے فرمایا اللہ لیعبدون، بھئی تمہیں پیدا کیوں کر کر ہوں؟ صرف اپنی عبادت کے واسطے۔ آج آدمی کے اندر دنیا اتنی بس گئی، دنیا کے واسطے بعض دفعہ نماز بھی چھوٹ رہی ہے۔ بہت سارے مالدار ایسے جو غفلت میں آ کر کعبۃ اللہ کا دیدار، حج بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سارے صحت مند نوجوان ایسے گرمی کا بہانہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے۔ بہت سارے مالدار ایسے جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت، مال کی تڑپ کی وجہ سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کیے۔ یہ دنیا کی محبت انسان کے اندر، انسان پیدا کیا ہوا اس وقت نظر آتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جیسا حکم کرتے ویسا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ بتلانا چاہتے کہ کسی چیز میں، نہ دنیا میں نہ دین میں، کسی میں کچھ نہیں ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، جس کے اوپر اس وقت حج ضروری ہو گیا ان کو حج کرنا ضروری ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہم سن کر ہے کہ جس کے اوپر حج ضروری ہو گیا وہ حج نہ کرے، میرے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نبی فرمانے کہ چاہے وہ
یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ میرے نبی فرما رہے۔ اب دیکھیں میرے نبی کا درد۔ ابو جہل جو کٹر جاہل تھا، ابو جہل جو کٹر کافر تھا، اس کے دروازے پر بارش کے اوقات میں، رات کے اوقات میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تاکہ وہ کافر ہو کر نہ مرے۔ یہاں میرے نبی کی طرف دیکھیں، پھر آگے دیکھیں طائف کا سفر تھا، طائف کے سفر کے اندر میرے نبی پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، خون ہمارے نبی کے جسم مبارک سے بہ رہا تھا۔ فرشتے آئے جبل الملائکہ، جن کو پہاڑوں کا فرشتہ کہا جاتا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو تو پہاڑوں کو ملا دے، سارا طائف ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے اس وقت اپنی امت کا درد لے کر فرمایا نا نا نا، ان کو ملانے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ اللہم اہدی قومی، اللہ یہ میری قوم ہے، اسے ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتی۔ اس وقت میں میرے نبی نے طرف کا اظہار کیا۔ اگر یہاں اس بات کو غور سے سنے میرے ساتھی کہ جو حج نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود اس کے بارے میں نبی دو ٹوک جواب دے رہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے کہ نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نبی وہاں طائف کے اندر ظلم ہوا، ابو جہل گالی دیتا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل میرے نبی کو کہا گیا، جن کے صدقے میں دنیا بنی، جن کی برکت سے جنت بنی، جن کی برکت سے اللہ نے سارے آسمان اور زمینوں کو بنا کر، جن کی برکت سے ہمارا دنیا میں آنا ہوا، آج وہی نبی کہہ رہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ نکو اللہ میری قوم ہے نہیں جانتی جن کے اوپر ظلم ہوا۔ پر اس معاملے کے اندر میرے نبی فرما رہے کہ جو حج نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے کہ نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نبی کے آنکھوں کے سامنے اگر یہودی کا جنازہ جاتا، نبی کے آنکھوں میں آنسو گر جاتے، پر یہودی کے جنازے کو دیکھنا میرے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ جو حج نہ کرے اس کے بارے میں کتنا غصے کا اظہار میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے ساتھیوں۔ آج میں میری بات کو آگے بڑھا کر کہوں، بعض مسائل مجھے بھی معلوم نہیں تھے، مسائل پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بعض چیزوں کو پڑھنے پر رونا آتا ہے کہ آج کل لوگوں سے کہا جائے کہ حج کر لو تو لوگ کہتے کہ سہولت نہیں، کیا کریں۔ میرے ساتھیوں میں کہاں تک بولوں، وہ کہا یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ اگر تم نے گھر بنانے کے واسطے پیسے رکھے تھے تو گھر بنانے کے واسطے پیسے جو رکھے ہیں گھر بعد میں بناؤ، پہلے پیسے سے حج کر لو۔ آج گھر بنانے کا بہانہ، آج بہت سارے ساتھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب کو خاص گھر نصیب فرمائے، پر درد بھی یہ ہوتا ہے کہ خاص گھر بھی ہے، پھر ہم پلاٹ لیں گے، پھر ہم سائٹ لیں گے، پھر ہم کھیتی اور بڑھائیں گے، فلاں فلاں فلاں، یہ اپنی جگہ مسائل ہیں۔ پر فقہا یہاں تک بھی فرما کر ہے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پیسے جمائے ہو، تو تم یہ کام کرو کہ پہلے حج کر لو، پھر بعد میں آ کر گھر بنانا۔ اگر کوئی مستورات ہے، مستورات کو اکیلے سفر حج پر روانہ ہونے کی اجازت امام ابو حنیفہ دے کر نہیں ہے۔ فقہا یہاں تک بھی فرما کر ہے کہ کسی مستورات کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سونا زیور رکھی ہوئی ہے اور وہ سونا زیور بیچنے پر جو پہنتی ہے، اس سونے کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، چاہے اسے جو بھی نام دیتے اپنی جگہ، وہ چین لے کر جا کر بیچا جائے، بیچنے پر عورت کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ عورت اپنے ساتھ کسی محرم کو، باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو یا بھانجے کو یا بھتیجے کو لے کر حج پر جا سکتی ہو، تو اسے وہ زیور بھی بیچنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا۔ کتنا کٹھن مسئلہ فقہا بیان کر رہے کہ زیور بھی پہننے کی بیچ دو، بیچ کر ان پیسوں میں جا کر تم حج کر آؤ، حج کنال کو۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے گلے کے اندر زیور تھا، زیور ہونے کے باوجود تم نے اس زیور
نہ بیچا اور زیور کو نہ بیچ کر تم نے حج کو ملتوی کر دیا فقہا یہاں تک فرما رہے کہ ملتوی کرنے کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں فقہا اور شارحین مفسرین یہ نکتہ بیان کر ہے ومن کفرہ سے انکار مراد نہیں ہے۔ ومن کفرہ کا معنی بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ جن کے اوپر ضروری ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتے بس اللہ ان سے بے نیاز ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ تم کتنے بھی اعمال کر لو، مالدار ہو کر اگر تم نے حج نہ کیا تو حج نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہے۔ میں نے گزشتہ بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ بہت سارے زراعتی ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کے پاس 1 کروڑ کے برابر کھیتی ہے۔ فقہا یہاں یہ بھی مسئلہ بیان کر ہے جب یہ مسائل پڑھتے قسم اللہ کی درد دل یوں ہوتا کہ اکثروں پر حج فرض ہو گیا مگر بہانے مان کر اکثر لوگ حج نہیں کرتے۔ فقہا مسئلہ بیان کر ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اس میں سے بعض زمین کو بیچ کر بعض زمین کو رکھ کر مختصر طریقے سے وہ زندگی بسر کر رکھ سکتا ہے تو اسے وہ زمین بھی بیچنا پڑے گا۔ وہ زمین بیچ کر جتنی زمین باقی رکھ کر زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے اس زمین میں وہ گزارا کر لے، وہ زمین بیچ کر حج کر لے۔ فقہا کتنا کٹھن مسئلہ بیان کر رہے پر اس وقت بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں ماشاءاللہ جو لکھپتی بھی ہیں، ماشاءاللہ جن کے پاس زیورات بھی ہیں، ماشاءاللہ جن کے پاس بنگلے بھی ہیں، ماشاءاللہ جن کے پاس گھر بھی ہے، ماشاءاللہ جن کے پاس بہت سارے پلاٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری کمائی بھی ہے، سب کچھ ہے پر حج کے لیے نہیں جاتے تو کیا اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ میرے نبی نے اسی لیے فرما دیا، میرے نبی کے اوپر پتھر پڑ رہے بد دعا نہیں دے رہے مگر جو حج نہیں کرتا اس کے لیے بد دعائی الفاظ میرے نبی اپنی زبان مبارک سے نکال کر فرمانے کہ وہ چاہے یہودی ہو جائے کہ نصرانی ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے ساتھیوں اپنے آپ میں ہم غور کر لیں کہ ہم بہانے نہ مارے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا واسطہ میں دے کر کہوں تو میری بات غلط نہ ہو، کبھی سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ میرے اوپر حج فرض ہوا ہے یا نہیں۔ ہاں ایک مسئلہ فقہا بیان کر ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرض ہو تو قرض کی حالت میں قرض پہلے ادا کرے بعد میں حج کو جائے۔ ایک مسئلے میں ڈھیل فقہا نے دی پر یہاں تک بھی اور ایک مسئلہ بیان کیا کہ تم نے بیٹی بیٹے کی شادی کے واسطے اگر پیسے جمع کیے تو پہلے حج کر لو۔ یہ بھی فقہا حالانکہ نکاح کے بارے میں مسئلہ جب جوڑا تیار یا تاخیر نہ کر فوراً نکاح کر دو، پھر بھی فقہا مسئلہ بیان کر رہے کہ اللہ کا واسطہ کہ تم حج کرو، حج کو ملتوی نہ کرو۔ یہاں تک بھی بعض اکابرین کی زبان سے بات سننے میں آئی اور ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا کہ آج حج کے واسطے ماشاءاللہ 40 لاکھ 42 لاکھ 43 لاکھ لوگ روانہ ہو کر سفر حج پر حج کرتے مگر 30 لاکھ سے زائد جو لوگ ہوتے ان کی عمر 50 سے زائد ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں حج کو ضروری اس وقت ہم سمجھتے جبکہ نوجوانوں کی تعداد حج کے لیے کم جاتی ہے۔ پوچھا جائے تو یہی کہتے کہ جوانی کی حالت میں ہم کیوں حج کریں، تھوڑا عمر کر حج کریں گے۔ کہاں کی بات صحیح ہے، جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے، جوانی کی توبہ کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک فارسی شعر کے اندر فرمایا کہ جوانی کی توبہ یہ انبیاء کی عادت ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ تو یہاں ہمیں مسئلہ بیان کیا کہ جوانی میں اگر حج فرض ہو جائے تم جوانی میں جا کر حج کر آ جاؤ۔ بعض لوگ یہاں تک بھی پوچھتے کہ ہم نے اپنے والدین کو حج نہیں کرایا، کیا ہم کر سکتے؟
تو فقہا یہ بات بھی فرمائی کہ بیٹے کی نماز الگ، باپ کی نماز الگ، ماں کی نماز الگ، تو بیٹے پر حج فرض ہو جائے پہلے حج کو جا کر آ جائے، ماں باپ کے انتظار میں بیٹا بھی حج کو ملتوی نہ کرے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ فقہا نے یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ دیکھو کہ اگر کوئی حج کے لیے جائے مکے میں رکے تو مدینے کا سفر بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں تک بھی میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کے دیدار کے واسطے آیا، کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، کعبۃ اللہ کے چکر لگائے، حتیم میں جا کر نماز پڑھی، حجر اسود کو بوسہ دیا، ملتزم کو چمٹ کر دعا مانگی، صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک کی سعیدی کیا، آب زمزم بھی نوش کیا، پھر مقام ابراہیم پر جا کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا بھی کیا، رکن یمانی پر جا کر اللہ کے سامنے گڑ بھی گڑایا، یہ سب کیا، اگر اس کے بعد میرے روزے کو نہ آیا تو میرے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اس نے بڑا برا کام کیا، اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اب میرے نبی کا یہ فرمان اس لیے کہ جو مکے کو جائے وہ مدینے کے لیے بھی ضرور آئے، صرف مکے کے سفر سے واپس نہ ہو۔ مگر فقہا یہاں تک یہ مسئلہ بھی بیان کیے کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکے کو جا سکتا ہے، مدینے کو جانے کے واسطے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وقت فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ اتنے پیسے مہیا ہونے پر وہ مکے کو جا کر آ جائے، مدینے کو نہ جائے، پر جب سہولت ہو پھر مدینے کا سفر کرے، اور مدینے کے سفر کے بہانے سے اور حج کے سفر کو ملتوی نہ کرے۔ یہ مسائل باریک باریک اس لیے بیان فرمایا تاکہ مالدار حضرات بہانہ مار کر حج کو ملتوی نہ کرے، پس پشت نہ ڈالے، اس لیے کہ آج اکثر طبقہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، ماشاءاللہ میں کہوں تو اپنے آپ کو میں شامل کر کہہ رہا ہوں، میں بھی اس گناہ سے بری نہیں ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی معاف فرمائے۔ آج ہر گھر کے اندر سونا موجود ہے، ہر گھر والے کے پاس اتنی زمین تو ہے جسے بیچ کر وہ گزارا کر حج تو کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس اکثریت میں 70% ایسے جن کے پاس گھر کے ساتھ سیڑ بھی ہے، جن کے پاس گھر کے ساتھ سونا بھی ہے، ایسا اکثر طبقہ ہے، مگر میرے ساتھی اس کے باوجود ہم حج کے لیے نہیں جاتے۔ یہ گناہ ہمارے سر پر، سب کے سر پر آ رہا ہے، اور یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں، لوگ سمجھتے معمولی گناہ ہے۔ میں نے 3 مرتبہ ایک ہی بات کو نقل کیا، میرے نبی یہودی نصرانی ہو کر مرنے کو پسند کر لیے، مگر حج کے سفر کو ملتوی کرنا، چھوڑنا پسند نہ کیا، تو کتنا درد میرے نبی نے بیان فرمایا۔ تو ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ 2-2 3-3 ایکڑ ہمارے پاس کھیتیں موجود ہیں، ایک 2-2 3-3 گھر موجود ہیں، سونا موجود۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس گناہ میں شامل ہوں، اکثر طبقہ اس گناہ میں شامل ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کے بغیر شاید ہی اللہ معاف فرمائے۔ یہ حج کا سفر ہے، بہانے نہ مارے مالدار حضرات کہ فلاں ہو گیا کام ہم جائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے دنیا کی حالت ہی ایسی بنائی کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے، اللہ حالات کو درست کر دیں گے۔ حالات کو بہانہ نہ بنائیں، حج ضرور کریں۔ اور حج یہ ایسی چیز ہے جب آدمی جا کر آتا، میرے نبی فرما رہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم، کہ جو حج کو جائے فضول لغویات وہاں نہ کرے، کیوم ولدت امہ، اللہ اسے ایسا پاک کرتے جیسا ابھی پیدا ہوا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی ایک بات بتا کر بات کو
ختم کر دوں، ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے آج کل ہم کپڑے پہنتے، اگر کپڑے غلیظ ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے واسطے واشنگ مشین میں ڈالتے، واشنگ مشین گول جب پھرتا تو کپڑے پاک ہو جاتے۔ یہ ہمارے جسم پر رہنے والے کپڑوں کا طریقہ دنیا نے بنائی، اور اللہ نے روح کو پاک کرنے کا طریقہ یہ بنایا کہ تم کعبے کے پاس جاؤ، حجر اسود سے ہری لائٹ جہاں سے وہاں سے تم طواف شروع کرو، جب 7 چکر لگاؤ گے اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ تمہاری روح کو اللہ پاک کر دیں گے۔ حجر اسود کے بارے میں فقہا نے اسی لیے فرمایا اللہ نے جب دنیا میں اسے نازل کیا تو بالکل دودھ جیسا وہ سفید تھا، مگر گناہ کو چوس کر انسانوں کی وہ کالا سیاہ ہو گیا۔ تو انسان روحانی طور پر پاک ہونا ہو تو دل سے مال کی محبت ختم ہونا ہو، حج ضرور کریں۔ اللہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ نے تمہارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ رکھا۔ فقہاء نے فرمایا دین کا فائدہ تو اپنی جگہ، دنیا کا فائدہ جو اس میں بہت بڑا ہے۔ جو حج کر کر آئے وہ کبھی تنگی میں نہیں ہوتا، اللہ اسے مال زیادہ دیتے، اور وہ کبھی تنگ دستی میں نہیں آتا، اسے اللہ فراخی دے دیتے۔ تو ساتھیوں حج کریں کہ ہم بہانے مار کر گھر کا بہانہ، سونا رکھ کر پہننے کا بہانہ، سیٹ کا بہانہ، سب بہانوں کو چھوڑ دیں۔ نوجوان ہو بوڑھے ہو سب کے واسطے میں بھی اپنے آپ میں گناہ میں شامل ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ حج کو ضرور کرے، ارادہ کرے، اللہ اپنے پاس بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا